اٹلی کے شہر بریشیا میں امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن بریشیا کے زیر اہتمام جشن مولود کعبہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ محفل میں نظامت کے فرائض نورین عباس رانجھا نے سر انجام دیے۔ سید میثم بخاری نے تلاوت قرآن پاک سے جشن ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ذاکرین مظہر قیوم گوندل، مرزا وقاص، فدا حسین، سکلین عباس، صفدر عباس، سید قمر عباس UK، ملک شبیر حسین اور سید شفقاق برادرز چینتو نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سمجھتے نہیں ہیں تیری شان کو، کہتے پھرتے ہیں کافر وہ عمران کو، ہاں وہ عمران کو، دیکھ بیٹی تو عمران کے لال کو، دیکھ بیٹی تو عمران کے لال کو، ان کا منہ توڑ دو عمر بھر کے لیے۔ محفل میں مولانا عابد حسین ارحم شیرازی، توصیف حیدر، مولانا اعجاز حسین آشنا ناروے اور سید علی رضا رضوی UK نے اپنے خطاب میں اہل بیت و اتحاد کے فضائل و مناقب جشن مولود کعبہ پر گفتگو کی۔ اللہ نے اس طرح سے قرآن کو نازل کیا کہ کوئی نہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر سکے۔ آیت نمبر 96 ہے سورہ آل عمران۔ بھئی تین ہی عمران مشہور ہیں، میں سب کے نام لے دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ کے والد ہیں عمران، جناب مریم کے والد ہیں عمران، اور علی کے والد ہیں عمران۔ نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، مشہور ابو طالب سے، مجھے نہیں معلوم مدمہ ہے یا نہیں ہے۔ سید علی رضا رضوی UK، مولانا اعجاز حسین آشنا ناروے، سید سجاد حسین بخاری اور دیگر معزز مہمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا کیک کاٹا۔ مولانا اعجاز حسین آشنا نے محفل کے اختتام پر خصوصی طور پر دعا کی۔ انتظامیہ کی جانب سے جشن مولود کعبہ میں آنے والے مہمانوں کی توازہ لنگر سے کی گئی۔ سید سجاد حسین بخاری نے اس موقع پر جذبہ نیوز کے نمائندے محمد انور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آج تمام یورپ کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے بریشیا میں، امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن بریشیا اٹلی کے زیر اہتمام وصی رسول جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت پاک کے سلسلے میں ایک عظیم الشان ایک تاریخی جشن منعقد ہوا ہے بریشیا میں آج، اور میں بالخصوص اٹلی بھر سے تمام مومنین جو کہ کثیر تعداد میں تشریف لائے، اور تمام علماء اکرام کا کہ جو کہ UK سے، ناروے سے اور ہمارے مقامی عالم دین اس تشریف لائے، اور اٹلی بھر سے مختلف ذاکرین نے شرکت کی، ہم سب امامیہ آرگنائزیشن کی طرف سے تمام مومنین کا، تمام علماء اکرام کا، تمام ذاکرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا اعجاز حسین آشنا ناروے نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، مسلمانان جہان کو بالعموم اور مومنین کو بالخصوص ولادت باسعادت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، وہی پیغام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے اپنی امت کو، کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو دونوں کے دامن کو تھام کے رکھو، اور اسی طرح انسان کی زندگی بھی سور جاتی اور آخرت بھی، بشرط یہ کہ قرآن صامت کا دامن بھی پکڑے اور قرآن ناطق کا دامن بھی پکڑیں، اور علی شناسی جو ہیں بہت ضروری ہے، اور علی ابن نبی طالب علیہ السلام کی سیرت کو اور زندگی کا صحیح طرح مطالعہ کرے، جس طرح کے بڑے بڑے علماء مسلمان بھی نہیں تھے، مسیحی علماء تھے، انہوں نے بھی علی ابن نبی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی ابن نبی طالب علیہ السلام خود پیغام دیتے تھے کہ تقوی الہی اختیار کرو، اور اسی میں ہی انسان کی خیر ہے اور اسی میں ہی انسان کی کامیابی۔ سید علی رضا رضوی نے اس موقع پر جشن مولود کعبہ کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جناب امیر المومنین کے جشن کو دنیا میں منعقد کیا گیا۔ 13 رجب جناب حضرت علیہ السلام کی ولادت ہے، اور پوری دنیا کے لیے وحدت کا پیغام ہے۔ رسول خدا کے بعد اگر ان کی امت میں اتحاد ہوگا تو آل محمد علیہ السلام پہ اتحاد ہوگا۔
اور جناب امیر علیہ السلام اپنے علم کی وجہ سے، اپنی شجاعت کی وجہ سے، سخاوت کی تمام فضائل و کمالات کی وجہ سے مرکز اتحاد ہیں، اور تمام شیعہ سنی مومنین اور مسلمانوں میں اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو وہ آل محمد علیہ السلام پہ۔ تو آج ہم پوری دنیا کو وحدت کا پیغام دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جو مولود کعبہ ہیں، اور تواتر کی حد تک حاکم نشابوری نے لکھا ہے کہ یہ بات تمام نے لکھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ولد فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوئے۔